باپ بیٹی کے درمیان محبتوں کا ہونا ایک فطری چیز ہے. اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے محبوب جا رہے تھے. کچھ کافر نوجوانوں نے دیکھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لے لیا. کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، باپ دادا کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، نیا دین لے کر آ گئے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. کسی نے جبہ مبارک کھینچا، کسی نے امامہ مبارک کھینچا. غرض ایسا عجیب بےہودگی کا سلسلہ انہوں نے دکھایا کہ الامان والحفیظ. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے ان کمینوں میں سے ایک کمینے نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوک دیا. کسی نے مٹی اٹھا کر چہرے انور پر ڈالی. جب وہ اس طوفان بدتمیزی کو خوب برپا کر کے خوش ہو گئے تو کہنے لگے کہ اچھا آئندہ ہمارے معبودوں کو برا کہا تو پھر نمٹیں گے، دیکھیں گے. یہ کہہ کر وہ تو دفع ہو گئے. آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو کسی نے بتایا، لڑکپن کی عمر تھی. چنانچہ وہ پانی کا ایک پیالہ لے کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب آپ کی کیفیت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس پانی کو لے کر اپنے چہرے انور کو دھویا اور پھر فرمایا، بیٹی رو نہیں، جو پیغام تیرا والد لے کر آیا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بڑی غمخوار تھیں. انہوں نے بیٹی ہونے کے ناطے بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی تکلیفیں میری اولاد میں سے کسی نے برداشت نہیں کی. ان کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہوئی تھی. ابو العاص ان کا نام تھا. ابو العاص کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو ان کے والد تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تم اس لڑکی کو طلاق دے دو تو مکہ مکرمہ کے خاندانوں میں سے کوئی لڑکی جو حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اچھی لگتی ہو، ہم وہ تمہارے نکاح میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ابو العاص کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محبتیں دی تھیں، وہ وفا دکھائی تھی کہ ان کی طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم لوگوں نے سارے شہر کی خوبصورت لڑکیاں میرے سامنے پیش کر دیں، مگر جو تعلق مجھے زینب کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے شروع میں، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دیں. انہوں نے اجازت دے دی. جب یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلی تو کفار کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور بغیرت مکہ سے چلی جائے. چنانچہ وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے ان کی سواری پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ اونٹنی کے اوپر سے نیچے آ گری. حمل کی حالت تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حمل بھی گر گیا اور اس قدر تکلیف ہوئی
بقیہ پورا سفر مکہ سے مدینہ کا انہوں نے اس حالت میں کیا. عورتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ جب مس کیریج کنڈیشن ہوتی ہے تو کتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہے. بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. یہ جائے کہ اس حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرنا پڑا. پھر ریڑھ کی ہڈی میں ایسا زخم آیا کہ ساری عمر ان کو درد ہوتی رہی، کیونکہ اونٹ کی پشت سے اتنی اونچائی سے نیچے گری تھی. نبی علیہ السلام ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تو بسا اوقات رو پڑتے. فرماتے میری اس بیٹی نے دین کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائیں. جنگ بدر میں ان کے خامد کفار کی طرف سے آئے تو گرفتار ہو گئے. اب جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ان کافروں سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، تو مختلف لوگوں کے رشتہ داروں نے ان کی طرف سے فدیے کی رقم بھیجی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے پاس ایک ہار تھا، ایک لاکٹ تھا، اور وہ لاکٹ نبی علیہ السلام نے اپنی شادی کے وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تھا. جب زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو والدہ نے وہی لاکٹ ان کو شادی کے خوشی میں پیش کیا، تو ان کے پاس تھا، تو انہوں نے وہی لاکٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. کہ اللہ کے نبی، یہ میرا ہار قبول کر لیجئے اور میرے خامد کو آزاد کر دیجئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی کو ہاتھ شادی کی خوشی کے موقع پہ ملا تھا، اور آج یہ اس کو اپنے خامد کی آزادی کے لیے دے رہی ہے. تو بیٹی کی محبت ایسی غالب آئی، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو روتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات بتائی. صحابہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے محبوب، ان کو ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ان کے خامد کو بھی آزاد کر دیا جائے. چنانچہ یہ ایسا عمل تھا جو ابو العاص کے دل کے اوپر بہت اثر کر گیا. چنانچہ وہ واپس گئے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی کتنی محبت تھی. چنانچہ ان کی بیٹی تھی امامہ بنت العاص. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امامت کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو وہ آپ کے کندھے پر سوار تھی. نواسی سے اتنا پیار تھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی امامت کروائی اور وہ آپ کے کندھے پہ سوار رہیں. جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو اتار کر قریب کھڑا کر دیتے، پھر رکوع اور سجدہ کر لیتے. جب قیام میں اٹھنے لگتے تو وہ بچی پھر کندھے پہ سوار ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے نماز کی امامت اس حالت میں کروائی کہ امامہ آپ کے کندھے پر سوار تھی. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی کہ اس کی بیٹی بھی آپ کی آنکھوں کا تارا تھی. نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی. چنانچہ وہ جب بھی آتی تھی تو نبی علیہ السلام مرحبا کہہ کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کے کونے میں آدھی روٹی باندھی ہوئی تھی، وہ نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی.
ابا جان آپ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لائے تھے، میں نے ان کی روٹیاں بنائی، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی۔ جب میں اپنی حصے کی روٹی کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم خود تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں۔ تو ابا حضور میں نے آدھی روٹی بچائی اور آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی بیٹیاں اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی کا تحفہ قبول کیا، ٹکڑا لے کر اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج 3 دن گزر گئے، کوئی روٹی کا ٹکڑا تیرے والد کے منہ میں نہیں گیا۔ تو بیٹی کو باپ سے محبت دیکھیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ معلوم نہیں ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ تو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری اور سچی محبت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنی زندگی کے کام ماں باپ سے نکلوا سکتی ہے، اپنی تمنائیں ماں باپ سے پوری کروا سکتی ہے، تو پھر یہ اس محبت کے تعلق کو دین کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو چاہیے کہ یہ اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے دین کی طرف متوجہ کرے، ماں باپ کو بھی قریب کرے تاکہ وہ دیندار بن جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا، والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر راعیہ ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتی ہے، وہی مسئولۃ عنہم، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گویا قیامت کے دن بندے سے 2 سوال ہوں گے، ایک تو خود کتنا دین پر عمل کیا، اور دوسرا اپنے قریب کے لوگوں میں کتنا دین کا کام کیا۔ چنانچہ عورت سے پوچھا جائے گا، اس نے اپنے بچوں کو دین کی طرف کتنا بلایا، اپنے خاوند کو کتنا بلایا، اپنے محرم مردوں کو گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے اس نے کتنا دین کی طرف متوجہ کیا، گھر کی عورتوں کو اس نے کتنا دین کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہ بھی ذمہ داری ہے، خود نیک